نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها باردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع کی آیات مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کی اس جدوجہد کا تذکرہ یہ ہے جو انہوں نے نو انسانیت کو آپس میں متحد کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے ادا کی. گزشتہ آیات اور درس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت کو ایک ہی بنایا ہے. ان میں تقسیم و تفریق انسانوں نے پیدا کر لی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی تقسیم نہیں. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ہم سب ایک ہی جماعت ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد. ہوتا یہ ہے ہمیشہ سے ایک اپنے دور کے لحاظ سے ایک رسم و رواج، ایک شریعت، ایک طریقہ زندگی یا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قوم اسی طریقے کو ہی اصل بنا لیتی ہے، حالانکہ وہ اس قوم کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. زندگی گزارنے کا کی ایک صورت ہوتی ہے، دوسری قوم کے لیے اس سے کبھی مختلف ہو سکتی ہے. اب ہر قوم اپنی ان رسم و رواج پر اتنا زور دیتی ہے کہ جو اصل انسانیت کے بنیادی اصول اور ضابطے اور کامن چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. سارا زور ان رسم و رواج پر، ان ظاہری اعمال پر، اور ان اعمال پر جو در حقیقت مقصود کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، ان کا سارا زور اسی پر صرف ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قومیں آپس میں آہستہ آہستہ دست و گریباں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل، تکفیر اور ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور دشمنی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ کچھ تو خون بہنے لگ پڑتا ہے. انبیاء علیہ السلام آ کر اسی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں یہ محض لفظی اختلافات ہیں، معنی اور حقیقت کا اختلاف نہیں ہے. جو وہ قوم کر رہی ہے اس کے پیچھے بھی وہی حقیقت کار فرما ہے جو تمہارے ان ظاہری رسم و رواج یا اعمال کے پیچھے کار فرما ہے. سب کی مشترک ایک ہی ہے. اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا. یہ تمام انبیاء گزرے ہیں، ان کی تعلیمات بیان ہوئی ہیں. تم دیکھو گے تو ان سب کی پیچھے اصل ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک مکان ہوتا ہے. مکان کی دیوار کی ہر اینٹ دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہے، دوسرے کو مضبوط تو کرتی ہے، دوسرے کو الگ نہیں کرتی. آپ نے فرمایا نبوت کو قصر کی مثال، محل کی مثال سمجھو کہ جس کی مختلف اینٹیں مل کر ایک مکان اور محل بنا، اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی اور باقی تھی. وہ آخری اینٹ میں ہوں جس نے اس قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے.
لہذا اب اس کے بعد نبوت کا بھی کوئی شائبہ اور طریقہ اور اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے بنیادی اصول اور ضابطے ایک ہی بیان کیے ہیں، اور ان سب نے مل کر دین اسلام کو یا اللہ کی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچایا، اور درجہ بدرجہ جب انسانیت بین الاقوامی سطح پہ پہنچ گئی تو ان سب اصولوں کی تکمیل کر دی گئی۔ اب کسی نئی شریعت کی یا نئے طریقے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو انسانیت ہمیشہ متحد رہی ہے، اور انسانوں کو تقسیم کنہوں نے کیا؟ مفاد پرست طبقات میں، جن کے مفاد اس سے وابستہ ہوتے ہیں کہ انسانوں کو لڑایا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، ان کے درمیان فرقہ واریت پیدا کی جائے۔ تو انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر انسانیت میں پھوٹ ڈالی، اور اس طریقے سے انسانیت کی اس آپس کے جھگڑوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہر دور میں فرعون اور فرعون نما حکمران وہ قوموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ خود قرآن نے تفصیل سے بیان فرمایا نا کہ فرعون کی سیاست کیا تھی؟ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں فرعون نے غلبہ پا لیا تھا، حکمرانی قائم کر لی تھی۔ وجعل اہلھا شیعا، اور وہاں کی قوموں کو اس نے تقسیم کر دیا تھا، شیعہ، گروہ در گروہ اس نے معاشرے کو تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کا زور گھٹا دیتا تھا، اور جب دیکھتا تھا کہ دوسری جماعت زیادہ طاقتور ہو رہی ہے تو اس کا زور پھر اس کی مدد کرتا تھا، اور اس کے خلاف مدد کرتا تھا، اور اس کے زور کو گھٹا دیتا تھا، یعنی آپس میں لڑاتا رہتا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور اس سے بڑھ کر کہ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا۔ اس نے تو وہاں نوجوانوں کو قتل کروایا، ان کو جذباتی بنا کر۔ یاد رکھو، ہر معاشرے میں سب سے بڑی پاورفل طاقت نوجوان کی ہوتی ہے۔ آپ اس کو جذباتی بنا کر کبھی کسی کے بھیڑ چڑھا دیں، کبھی کسی راستے میں مروا دیں، بیچارے بوڑھے تو ویسے ہی اب اس عمر کے درجے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کے قوائے عمل جواب دے چکے ہیں، ان کے اندر کام کرنے کا کوئی جذبہ اور داعیہ نہیں ہوتا، وہ مصلحت کوشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ درمیان کی نسل نوجوان کی ہوتی ہے، جن کے اندر بہت کچھ کرنے کا جذبہ اور داعیہ ہوتا ہے۔ آپ اس نوجوان کو کبھی کسی کے پیچھے لگا کر مروا دیں، کبھی کسی کوئی نظریہ اور سوچ اور دے کر ان کو مروا دیں۔ عقل و شعور، تعلیم و تربیت ان کو نہیں دی جاتی۔ آپ اپنے اس خطے میں بھی دیکھیں، یہاں اس خطے میں تقسیم سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیں تو یہاں کی قومیں پہلے بٹی ہوئی تھی، 4 فرقوں میں تقسیم تھی۔ ایک تو ان کا اوپر کا طبقہ تھا جس کو برہمن وہ کہتے تھے، اور ایک ان کا بالکل نیچے گرا ہوا طبقہ تھا جس کو وہ شودر کہتے تھے، اور درمیان کے جو طبقے تھے کھستری تھا اور وشنو تھا۔ یہ 4 حصوں میں یہ سوسائٹی تقسیم ہے۔ اب مسلمانوں نے آ کر اس سوسائٹی کو متحد کیا، ایک کر لیا۔ یہاں ساری وہ فرقہ واریت، یہاں ساری وہ نفرتیں، یہاں وہ ساری جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے اور لڑائیاں تھیں کو ختم کر کے یہ پوری سوسائٹی متحد ہو گئی۔ 800 سال تک کم از کم مسلمانوں نے اس خطے میں امن، عدل، مساوات کی سیاست اور حکمرانی کی۔ جھگڑے سارے مٹ گئے، ہندو، سکھ، کھتری سارے مل کر رہ رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ پھر وہی فرعونی سیاست کا دوبارہ ایک غلبہ ہوا، برطانوی سامراج ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اس نے آ کر اس سوسائٹی کو تہو بالا کر دیا، تقسیم کر کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یہاں نفرتیں پیدا کی، لڑائیاں کروائیں، مختلف مذاہب کی بنیاد پر الگ، اور پھر ایک مذہب کے ماننے والوں کو الگ تقسیم کیا۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے خلاف سارے کو اپنے پیروکاروں کا ذہن بنا رہے ہیں۔ بریلوی ہے تو دیوبندی کے خلاف، دیوبندی ہے تو اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث ہے تو دوسرے کے خلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف ساری ہے۔ ان کی قرآن کی بھی گویا کہ وہ سارا دیوبندی ہے تو وہ سارے قرآن کو دیوبندی بنا کر پیش کرے گا، بریلوی ہے تو وہ سارا قرآن بریلوی بنا کر پیش کرے گا، اہل حدیث اس کو اپنے انداز میں پیش کرے گا۔ ان
انسانیت کے مشترکہ اور کامن جو اصول اور ضابطے اور تعلیمات ہیں اس کو بیان کر کے انسانیت کو متحد کرنے کی بات نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ یہی جدوجہد کی۔ اور پھر دیکھو ہماری جس قدر بھی عبادات ہیں یا یہ جو ہماری ایک رسومات ہوتی ہیں دنیاوی، ایک رسومات ہوتی ہیں دینی، مثلا یہ عبادات ہیں، یہ بھی ایک دینی رسم ہے یا عبادت ہے، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے، لیکن ایک اس کی روح ہے۔ روح کو آج کوئی نہیں بیان کرتا، محض صورت پر سارا زور ہے۔ مثلا کوئی کہے گا کہ کان ہاتھ اٹھانے ہیں تو کہاں تک اٹھانے ہیں، کانوں تک اٹھانے ہیں، کندھوں تک اٹھانے ہیں، اسی پر سارا زور ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں یا ناک کے نیچے باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، اسی پر سارا اس کا زور ہے۔ لیکن اس نماز کے نتیجے میں انسان میں کون سی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے؟ اس نماز کے نتیجے میں اس کے اندر کتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، انسانی ہمدردی اور مساوات اس کے اندر کتنی پیدا ہونی چاہیے، اس پر کوئی درس نہیں ہے، اس پر کوئی زور نہیں ہے کہ نماز ہمارے اندر پیدا کیا کرنا چاہیے۔ قرآن نے تو ان نمازیوں کی ہلاکت و تباہی و بربادی کا اعلان کیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ اعلیٰ سوچ اور فکر نہیں پیدا ہوتی۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل تباہی و بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہیں اپنی نماز کی حقیقت بھی نہیں پتہ، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ان کی بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ عام استعمال کی چیزیں جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی برتن ہے، کوئی اور عام استعمال کی گھروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اتنا بخل کنجوسی ایک دوسرے سے اتنی دوری ہے کہ عام استعمال کی چیزیں نہیں دیتے اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان اور بندے خان سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ یہ کیسے نمازی ہیں، یہ کیسے دیندار ہیں، جن کے لیے تو جہنم ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو گویا نماز انسان کے اندر انسانی ہمدردی کا خلق پیدا کرتی ہے، انسانی مساوات پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات ہے۔ اب نماز کے ظاہر پر تو بڑا زور ہو، لیکن نماز جو ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا چاہتی ہے اس کی طرف کوئی بات ہی نہ ہو، اس کی طرف کوئی دھیان اور توجہ ہی نہ ہو، تو یہی خرابی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو یہاں سمجھایا کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لوگوں نے آپس میں تقسیم و تفریق پیدا کر لی۔ اللہ نے ساری انسانیت کو متحد ایک ہی امت، ایک ہی جماعت پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگوں کی تباہی کے لیے پھر دنیا میں اللہ ایسی قوموں کو ان پر مسلط کرتے ہیں جو اللہ کا عذاب بن کر آتی ہیں۔ وہ خود بھی قومیں ظالم ہوتی ہیں، لیکن ایسی قوموں کے لیے وہ عذاب بن جاتی ہیں جو بظاہر اللہ کو تو ماننے والی ہیں، لیکن جو اصل روح ہوتی ہے اس کو انہوں نے پامال کر دیا ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا پیچھے قصہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اللہ نے اس قوم کی اسی انتشار کی وجہ سے ان پر ایک ظالم حکمران بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اس کو کہا عباد اللہ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، یعنی اللہ نے اس کو اپنا بندہ قرار دیا اس حوالے سے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو سزا دی جو انبیاء کی اولاد ہے، اللہ کو ماننے والی ہے لیکن اصل مقصد سے ہٹ چکی ہے، تو اللہ نے اس کو سزا دی۔ اسی طرح مسلمان جماعت ایک دور ایسا تھا کہ ان میں یہ جو مسالک ہیں مختلف، حالانکہ یہ تو آسانیوں کے لیے ہیں، ان میں بنیادی کوئی اختلاف مسالک چار مثال کے طور پر دنیا میں جو مشہور مسلک چار پھیلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں مسالک ان میں بھی کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ جو میں نے پہلے بات کی ہے، ضرورت کے اعتبار سے ان کی فروعات کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ مثلا ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اب یہ حنفی اور شافعیوں کے درمیان میں پانی کے حوالے سے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف موجود ہے۔ پانی زیادہ ہو اس میں نجاست بھی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کے 3 اوصاف نہ بدلیں، رنگ، مزہ، بو۔ اگر یہ اپنی حالت پر قائم ہے، نجاست گر بھی گئی ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہ نجاست چلی گئی، آگے نکل گئی، یا بہت زیادہ پانی ہے، اس نجاست کا کوئی اثر ہی نہیں ظاہر ہوا، کوئی رنگ، مزہ، بو نہیں بدلا،
تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر تھوڑا پانی ہے، چاہے یہ تینوں اوصاف پانی کے بدلیں یا نہ بدلیں، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. مسئلہ یہ. اب وہ تھوڑے پانی کی مقدار کیا ہے کہ جس کے اندر نجاست گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مقدار 2 کلے، 2 کلے عربی میں کلہ مٹکے کو کہتے ہیں، 2 مٹکے جو ہیں پانی ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا، اور اگر اس سے کم ہوگا تو وہ پانی قلیل اور تھوڑا شمار ہوگا. اور امام محمد جو شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، بغداد میں انہوں نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. فقہ یہاں اس خطے میں زیادہ اس طرف پھیلی ہے. تو یہ وہاں اپنے حلقہ درس میں ان کے شاگردوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ تھوڑا پانی کتنا ہوگا، اس کی مقدار کیا ہوگی. تو جو ایک چھوٹا سا ان کا حجرہ تھا تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جتنا میرا یہ حجرہ ہے، مثلا یہ جتنی جگہ ہے، اتنی مقدار کا پانی ہے تو وہ پانی کثیر ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ قلیل ہوگا. اب جب شاگردوں نے اس کو ناپا تو وہ دہ در دہ تھا، 10 یوں تھا عرض میں اور 10 لمبائی میں. تو اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا گیا کہ اگر کوئی حوض یا پانی کی مقدار دہ در دہ ہے، اتنا ہی مقدار پانی کی ہے تو وہ کثیر ہے، اس سے کم ہے تو وہ قلیل شمار ہوگا. اب ظاہر ہے ایک داغ در داغ پانی کی مقدار اچھی خاصی ہے بنسبت 2 مٹکوں کے پانی، تو اس میں کئی مٹکے آ جائیں گے. تو اب اس بنیاد پر آگے بعد میں آنے والوں نے بڑا اختلاف کیا، اور یہ مسئلہ معرکۃ الآراء سمجھا جاتا ہے. آج بھی جو دور حدیث کے طلباء ہوتے ہیں وہ اس مسئلے پر بڑے دلائل دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ اس پر زور و شور ہوتا ہے. حالانکہ بنیادی طور پر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں حجاز میں، جہاں پانی کی انتہائی قلت ہے. پانی وہاں پینے کو نہیں ملتا. اب تو جدید دور آ گیا، اس دور کے اندر ظاہر مشین بھی نہیں تھی، پانی وہاں دستیاب نہیں، وہاں تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے. اب بھی باہر کے ان کو پانی دور دراز علاقوں سے لانا پڑا ہے، خاص طور پر صحرائی علاقہ ہے، حجاز میں تو پانی کی بڑی قلت ہے. وہاں جہاں پانی ہے ہی نہیں، وہاں کسی آدمی کے پاس 2 مٹکے پانی، آپ اس کو تھوڑا پانی قرار دیں گے اور اس میں کوئی نجاست گر گئی اور اس کو ناپاک قرار دیں گے تو وہ آدمی تو پیاس سے مرے گا، وہ کدھر جائے گا، اور تو پانی ہے ہی کوئی نہیں. تو امام شافعی نے اپنے ماحول اور حالات کے مطابق جہاں پانی اتنی مقدار میں بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے اس کو کثیر قرار دیا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے جہاں پانی کی وافر مقدار ہے، بہہ رہی ہے، وہاں 2 مٹکے تو پانی معمولی سا ہے، جتنا پانی چاہو تم لے سکتے ہو، وہاں پانی کی کوئی کمی اور قلت نہیں ہے. تو انہوں نے کثرت اور قلت کی مقدار اپنی علاقے کے اعتبار سے، اپنے ان حالات کے اعتبار سے متعین کر دی کہ جہاں پانی کی ویسی مقدار کافی ہے تو وہاں اس کا اندازہ یہ رکھا جائے کہ یہ کثیر ہے، اس سے کم میں قلیل ہے. تو بنیادی کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک نے اپنے حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق ایک فتویٰ دیا. اب اسی کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو ایک دور آیا کہ یہاں شافعی اور حنفیوں کے درمیان میں بڑے جھگڑے تھے ایک دور میں. جیسے ایک دور یہاں بھی گزرا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی آپس میں مذہبی جھگڑے اور اختلافات، شیعہ سنی کے، بریلوی دیوبندی کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات کا بڑا زور اور عروج رہا ہے کہ ان کو مزید کمزور کرو. اسی طرح ایک دور میں مسلمانوں کے ہاں شافعی اور حنفیوں کے بڑے اختلاف تھے. پھر اس کا نقصان ہوا، کیا ہوا کہ ان کے اوپر پھر وہ یاجوج ماجوج مسلط ہوئے، جن کی تفصیلات پیچھے بھی سورہ کہف میں گزر چکی ہیں کہ یہ منگول ذوالقرنین نے 3 حملے کیے تھے، جن کی تفصیل سورہ کہف میں گزر چکی ہے. ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف اور ایک شمال کی طرف. شمال کی طرف جب وہ حملہ کرتے ہوئے انتہائی درجے کو پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی کہ جو پہاڑوں، اس نے ذوالقرنین سے کہا تھا کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف سے ایک ایسی ظالم سفاک قوم ہے جو آتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے اور ہمیں تہس و نیس کر کے یہاں سے غائب ہو جاتی ہے. آپ ایسا کریں، ایک طرف
دریا، دونوں طرف دریا ہیں، درمیان میں پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑی سلسلے سے کچھ ایک درے تھے جہاں سے گزرنے کا راستہ تھا، تو وہ وہاں ان راستوں سے آتے تھے اور ان قوموں کو تباہ برباد کرتے تھے۔ تو ذوالقرنین سے انہوں نے درخواست کی کہ یہاں ہمارے لیے ایک روک بنا دی جائے، ردما، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ یہ جو ہے قوم ہماری تباہی و بربادی کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی، بڑی مضبوط قسم کی دیوار، جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو یہ قوم جو اس طرف کی قوم تھی جہاں منگول آباد تھے، منگولیا اس علاقے کو کہا جاتا ہے، یہی منگول بعد میں پھر انہوں نے اس راستے کو توڑتے توڑتے توڑ دیا، اور یہاں تک کہ پھر انہی راستوں سے یہ یورپ میں بھی پھیلے اور اسی طرح ایشیا میں بھی پھیلے، اور ان منگولوں نے دنیا کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ منگولوں کی تاریخ اب تو کچھ لوگ نوجوان بھی بڑے سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح کے یہ ظالم سفاک تھے، کیونکہ یہ اب جب سے یہ کچھ ڈرامے ارطغرل غازی کے، عثمان غازی کے آئے ہیں، تو منگولوں کے حالات کچھ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں۔ یہ جو کچھ دکھایا گیا ہے یہ اس کی کچھ حقیقت ہے کہ بڑے ظالم تھے، سفاک تھے، بستیوں کو جلا دیتے تھے، تباہ و برباد، بچوں کو کیا، عورتوں کو کیا، بوڑھوں کو کیا، انہوں نے عجیب قسم کی قتل و غارت گیری کی۔ تو یہ ان منگولیا پہاڑوں سے اترے، دنیا میں پھیل گئے، اور اس طریقے سے چنگیز خان جی آگے اس کی اولاد بگتائی خان اور ان کی آگے پوتے پڑپوتے، انہوں نے اس مسلمان ممالک کو بھی تباہ و برباد کیا، اور یہ اس وقت کیا جب مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں اختلاف تھا، کسی شافی اور حنفیوں میں جھگڑ رہے تھے آپس میں بہت سارے، بلکہ حنفیوں نے دعوت دی منگولوں کو، خود شافیوں نے دعوت دی منگولوں کو، خود بلایا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے نہ شافیوں کو چھوڑا نہ حنفیوں کو چھوڑا، ہر ایک کو تباہ و برباد کیا۔ تو قرآن مجید نے یہاں کہا کہ لوگ آپس میں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی طاقت کو پارا پارا کر لیا، تو ایسے لوگوں کی ہلاکت و بربادی اب ناممکن ہے، یعنی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حدب کہتے ہیں عربی کے اندر، پیالے کو الٹا کر دیا جائے تو اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو حدب کہتے ہیں، یعنی پہاڑوں کی بلندیوں سے۔ ینسلون جیسے کہ نسل الذئب عربی کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، بھیڑیا جب اپنے شکار کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ وہ دنیا میں پھیل جائیں گے یاجوج ماجوج۔ تو اس وقت وہ ان قوموں کے لیے اللہ کا وہ وعدہ سچا ہوگا، ثابت ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ پورا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا اس وقت ہی اس نے مستقبل کی پیشین گوئی کر دی، مستقبل میں یہ حالات قوموں پر آئیں گے جب وہ قومیں اپنی وحدت کو توڑ دیں گی، بنیادی اصولوں اور انبیاء کی تعلیمات سے دور چلی جائیں گی، تو پھر ان کی تباہی و بربادی آئے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت نہ کوئی نیک بچے گا، نہ ہی کوئی مطلب ہے بدماش بچے گا، ہر ایک اس رو میں بہتا چلا جائے گا۔ جب ان کا وہ سیلاب آیا تو اس نے پھر کسی کو نہیں چھوڑا، نیکوں کو بھی پامال کیا اور بروں کو بھی پامال کیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، یا بیننا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، آئے ہماری ہلاکت کہ ہم اس سے غفلت میں مبتلا تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ظلم و ستم کا راستہ اختیار کر لیا تھا، انسانیت کے خلاف ہم چل پڑے تھے۔ دنیا میں بھی یہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ظالموں کو، یاجوج ماجوج اور ان کے پیروکاروں کو اسی طرح جہنم کی طرف تیزی سے پھینکا جائے گا اور لے جایا جائے گا، اور پھر وہ جب جہنم کا ایندھن بنیں گے تو اس وقت وہ سارے یاجوج ماجوج اور ان کے پیروکار اس وقت کہیں گے، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ دنیا میں ہم نے انسانیت پر بڑا ظلم کیا۔ تو یاد رکھو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کر رہے ہو سب جہنم کے ایندھن بنو گے۔ اللہ کے سوا
اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں قوموں کی دوسرے لوگوں کی تم اطاعت کرتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، تو تم نے جہنم کا ایندھن بننا ہے اور انتم لہا واردون، اور تم سب اس جہنم میں داخل ہو۔ لو کان ہؤلاء آلیۃ، اور خدا کو چھوڑ کر جن طاقتوں اور قوتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھے ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، اگر وہ خدائی اختیارات رکھتے تو کل قیامت کے دن جہنم کے ایندھن نہ بنتے۔ ما برد ہوا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس جہنم کے اندر ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی، وہ روئیں گے دھوئیں گے لیکن ان کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ان کی کوئی اس چیخ و پکار پر ان کی کوئی مدد اور نصرت نہیں ہوگی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ہاں مگر وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے، جنت کا وعدہ کر دیا ہے، تو ایسے لوگ انہا مبعدون، اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، عبداللہ الزبیر جو تھا الزبابری نام کا ایک شخص تھا، کافر تھا، یہ مکہ کے مشرک اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے سارے خدا نہ جن کی پرستش تم کرتے ہو یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ما برد لو کان ہؤلاء آلیۃ ما برد، اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، یہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے، حسب جہنم ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا اگر میں وہاں ہوتا نا تو محمد کو ایسا جواب دیتا کہ محمد لاجواب ہو جاتے۔ مشرکین نے کہا کہ وہ کیا آپ ان سے سوال کرتے یا ان کو کیا کہتے؟ تو اس نے کہا کہ میں کہتا اچھا اگر یہ بات ہے کہ یہ جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں سب جہنم کے ایندھن بنیں گے، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتی، یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کی پرستش کرتے، ان کو خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، تو ان کو بھی پھر جہنم میں جانا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو بھی۔ حضور وہ بڑے خوش ہوئے مشرکین اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی کہ محمد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جہنم کے تمہارے معبود انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ سب جہنم کے ایندھن بنے گے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جہنم کے ایندھن بنے گے جن کی تم بڑی تعریف کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی یہ پسند کرتا ہے نا کہ اللہ کے سوا میری پرستش کی جائے، لوگ میری پوجا کریں، کوئی بھی ہو، وہ انہی اپنی پجاریوں کے ساتھ جہنم کے ایندھن بنے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر نے کبھی اس کی دعوت نہیں دی، کبھی اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے دعوت دی۔ وہ تو یہ کہتے تھے کونوا عباد اللہ، لوگو اللہ کے بندے بنو، انہوں نے اللہ کی پرستش کی دعوت دی، اپنی پرستش کی کبھی دعوت نہیں دی۔ تو اس لیے ان کے بارے میں اگلی آیات نازل ہوئی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلی ہماری یہ بات ثابت ہو چکی ہے الحسنى، کہ انہوں نے اطاعت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی اطاعت کی طرف انسانیت کو بلایا، ایسے لوگ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اتنا دور کہ لا یسمعون حسیسا، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ جہنم کی حالانکہ اس کی بھڑکنے کی، وہاں جہنمیوں کی آواز ہزاروں میلوں سے آئے گی دور دراز، لیکن اللہ اتنا ان کو دور رکھے گا جہنم سے کہ جہنم کی آہٹ، جہنمیوں کی ذرا سی بھناہٹ بھی ان تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ چیخ و پکار کی آواز بھی کانوں میں پہنچے نا تو وہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو یہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَاقَ أَنفُسُهُمْ، اور وہ ان نعمتوں میں ہوں گے کہ جو کچھ ان کے دل چاہیں گے وہ ان کو وہاں ملے گا، خالدون، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، ان کو بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی پریشان نہیں کرے گی، بلکہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارے لیے وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کامیابی کا، یعنی آج تم کامیاب ہو۔ اور وہ دن ہوگا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم ان آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کہ کاغذوں کے طور مار لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پہلے دور کے اندر کاغذوں کو ایسے گول لپیٹ کر اوپر ان کی گرہ دھاگے کی لگا دی جاتی تھی جی، بڑے بڑے رجسٹر ایسے لپیٹ دیے جاتے تھے۔ فرمایا آسمان یہ جو ہیں اسی طرح لپیٹ دیے جائیں گے، قطعی السجل للکتب،
جیسے کتابوں کی تورمار بڑے بڑے لپیٹ دیے جاتے ہیں، ایسے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور یہ ساری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اور کما بدانا اول خلق نعید، ہم ایسے کر دیں گے جیسی پہلی تخلیق کے وقت ہم نے ان کو کیا تھا، اسی طرح ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ بدانا، یہ انسان جو قبروں میں ختم ہو گئے ہیں بظاہر، ہم ان کو ازسر نو پیدا کریں گے، جیسے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا ازسر نو ان کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ اور وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے، ایسا ہوگا ایک دن حشر کے دن جب سارے انسان قبروں سے نکلیں گے، یہ کائنات ٹوٹ جائے گی، سارا نظام درم برم کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسانوں کو اللہ اپنے حضور حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا، اور پھر جنہوں نے اللہ کے قوانین کا انکار کیا اور اس کے خلاف زندگی گزاری، وہ حسب و جہنم کا ایندھن بڑھیں گے، اور جو لوگ انہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا، اس پر عمل کیا، ان کے لیے حسنہ ہوگا اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق